السلام علیکم۔ آپ نے اس ہنگامی پریس کانفرنس میں آنے کی زحمت گوارا کی، آپ کا بھی انتہا شکریہ۔ آج سپریم کورٹ کا پاناما گیٹ اسکینڈل پر فیصلہ آیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بجا طور پر سمجھتی ہے کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، مگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ معاملہ ابھی مکمل یا ختم نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بجا طور پر اپنی نیشنل ڈیوٹی کو سر انجام دیا، پورا کیا۔ ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ ایک انتہائی ذمہ دار آئینی ادارہ ہے۔ آج بھی ہم اس مدعے کے، اس معاملے کے اور فیصلے کے حوالے سے جو فریقین ہیں، ہم ان سے یہی استدعا کریں گے، یہی کہیں گے کہ انہیں اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنا مکمل تعاون بھی دینا چاہیے۔ میرے خیال میں ایم کیو ایم کا مافی الضمیر آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، تاریخی فیصلہ ہے، اسے سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، ایک لحاظ سے یہ عبوری فیصلہ ہے، اور اگر احتساب کے کسی عمل میں قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اگر عدالت عظمیٰ نے یہ محسوس کیا ہے اور اپنی دانست میں ایک انکوائری ٹیم یا کمیٹی قائم کی ہے GIT کی شکل میں، اور 60 دنوں میں اس کمیٹی کو تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ دینے کا پابند کیا ہے، اور وہ کمیٹی بھی GIT بھی سپریم کورٹ کہ براہ راست زیر نگرانی کام کرے گی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے عوام کے بھی انصاف اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ 2 ماہ کی انکوائری کی ضرورت ہے اور سپریم کورٹ نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فریقین کو اس فیصلے کو تسلیم کر کے GIT کو بھی یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ حتمی نتیجے تک اور منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچائے، حتمی نتیجے تک اور منطقی انجام تک۔ ہمیں یہ یقین ہے اور امید ہے کہ اب کیونکہ یہ عمل مکمل نہیں ہوا، یہ احتساب کا عمل، انصاف کی فراہمی کا عمل، اس کے مراحل ہو سکتے ہیں، یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا ہے، اگر ایک مرحلہ باقی ہے تو اسے بھی مکمل ہونا چاہیے، لیکن جو کچھ بھی ہو وہ میرٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ فیصلہ میرٹ پر
ہونا چاہیے اور انصاف اور قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب دیکھیں ایک بات ضرور ہوئی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے، اور جو مدعی تھے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ الزام سچا ہے، لیکن اب سپریم کورٹ نے بھی بہرحال اس الزام کو الزام تسلیم کر کے باقاعدہ تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا بھی تعین کیا ہے کہ آئندہ کے لیے بھی دیکھیں احتساب کا عمل اور انصاف کی فراہمی وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم بھی روز اول سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے یہ فرسودہ، گلا سڑا، کرپٹ سیاسی کلچر ختم ہونا چاہیے۔ ہم کرپشن کے خلاف ہیں اور اس کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں اب یہ جی آئی ٹی تحقیقات کرے گی اور یہ الزام پر تحقیقات کا عمل شروع ہوا ہے، اور جو انتظامی نقائص ہیں، جو انتظامی کمی بیشی اور خامی ہے، وہ بھی سامنے آ گئی کہ نیب کا ادارہ انتہائی ناقص اور نااہل ادارہ ہے۔ ایف بی آر اور دیگر اداروں نے بھی، ایف آئی اے نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ دیکھیں اسی لیے تو سپریم کورٹ نے گویا کہ یہ حکومت پر ذمہ داری ڈالنے کی بجائے خود اپنی نگرانی میں اس عمل کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے۔ ان تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سپریم کورٹ نے گویا کہ آرٹیکل 190 کا ایک استعمال کیا جس کا ذکر نہیں کیا، اور خود اس کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا اور تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ بات تو سامنے آ گئی کہ ملک سے فرسودہ، گلے سڑے، کرپٹ سیاسی کلچر کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، اور یہ ایک پٹیشن کر کے ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے جب تک پارلیمان رسپونڈ نہ کریں۔ اور ایم کیو ایم پاناما لیکس کے انکشاف کے روز اول سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس موقع کو ہم نے ہاتھ سے جانے دیا، اس موقع کو اختیار کر کے مکمل اتفاق رائے سے پوری پارلیمان نے، سینٹ نے، قومی اسمبلی نے ملک میں ایک احتساب کا مضبوط، مؤثر، صاف اور شفاف نظام وضع نہ کیا، ایک آزاد اور غیر جانبدار احتساب کا ادارہ قائم نہ کیا، ایک قانون وضع نہ کیا، ایک نظام قائم نہ کیا، تو سانپ نکل جائے گا اور ہم لکیر کو پیٹتے رہ جائیں گے۔ کہاں پارلیمان نے رسپونڈ کیا؟ کہاں ہیں جو جماعتیں آج اس فیصلے پر اپنی اپنی رائے دے رہی ہیں، سیاسی مطالبات کر رہی ہیں، اپنی اپنی قانونی موشگافیاں کر رہی ہیں، لیکن ان کی بھی ذمہ داری ہے جو ایم کیو ایم انہیں آج پھر یاد دلاتی ہے کہ آئیں تمام سیاسی جماعتیں، اگر 2 مہینے میں یہ جی آئی ٹی اپنا کام کرے گی تو پھر پارلیمان بھی یہ طے کرے، پارلیمان کی سیاسی جماعتیں بھی یہ طے کرے کہ ہم پاکستان سے کرپشن کا مکمل خاتمہ کریں گے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، اور انصاف اور احتساب ایک عام آدمی کے لیے تو ہوتا ہے۔ ایک شخص چاہے کتنا ہی کسی بھی عہدے پر فائز ہو، اس کے خلاف بھی احتساب اور انصاف ہونا چاہیے، اس کے خلاف بھی
اگر الزام ہے تو اس الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ تو سپریم کورٹ نے اس ایک معاملے کی تحقیقات اس جی آئی ٹی کو دی ہے بھائی. باقی سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا یا جواد خواجہ چیف جسٹس تھے 1.5 ماہ یا 2 ماہ کے لیے. ایک پٹیشن تھی صادق نام کے کسی آدمی کی, اور اس میں نوٹس لیتے ہوئے جب نیب کو کہا کہ بھائی رپورٹ دو, تو یہ نیب کی رپورٹ ہے, سپریم کورٹ میں یہ مختلف مقدمات کی فہرست ہے. 6,500 ارب روپے کے مقدمات ہیں یہ. اس کے لیے کون سی جی آئی ٹی بنے گی بھائی؟ اس کے لیے کون جی آئی ٹی بنائے گا؟ اس کے لیے تو ایک احتساب کا ادارہ ہی ہوگا جو کہ آزاد ہو, خود مختار ہو, غیر جانبدار ہو, کسی کے اثر میں نہ ہو, کسی کے روب میں نہ ہو. تو پھر اس کے لیے سیاسی جماعتیں کب کام کریں گی؟ اور ہم ہر انکشاف کے بعد سپریم کورٹ میں جائیں گے, پھر سپریم کورٹ ایک معاملے کا ایک جی آئی ٹی بنا دے گی, باقی معاملات اس کا حساب کون کرے گا بھائی؟ 6,500 ارب کی تو کیلکولیشن ہے, لوٹ مار کا الزام ہے, یہ بھی الزامات ہیں. اور اس میں پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کثرت کے ساتھ الزامات ہیں, اور جو ملزمان ہیں وہ ملک سے بھاگے ہوئے بھی ہیں, اور شاید کچھ موجود بھی ہیں. تو یہ احتساب کب ہوگا؟ یہ انصاف کب ہوگا؟ اگر ایک معاملے پر پیش رفت ہوئی ہے, ایک مرحلہ مکمل ہوا, دوسرا مرحلہ شروع ہوا, تو یہ 6,500 ارب روپے کی بدعنوانی, کرپشن اور خرد برد جو کہ نیب نے, جو مقدمات نیب میں آ چکے ہیں, لیکن اگر نیب ان کی تحقیقات نہیں کر رہا ہے تو ان کی تحقیقات کب ہوگی؟ یہ ہمارا بھی سوال ہے. سپریم کورٹ خود رسپانس دے, اس پر حکومت دے, پارلیمان دے, کسی نہ کسی کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا. آخری بات کہ یہ الزامات بھی ہیں, ملک میں اربوں کھربوں روپے کے قرضے بھی لیے گئے اور انہیں بھی ہڑپ کیا گیا. ایم کیو ایم 90 کی دہائی سے یہ مطالبہ کر رہی ہے, روز اول سے یہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 63(1)(n) مطالبہ 62-63 کا اگر سب کرتے ہیں تو بھائی 63 آرٹیکل میں 1(n) بھی ہے. قرضے لینا, لے کر ہڑپ کر جانا اور انہیں معاف کرا دینا حکومتوں سے. معاف کرنے والی حکومتیں بھی آرٹیکل 63(1)(n) کے تحت نااہل ہیں, اور قرضے ہڑپ کرنے والے, لینے والے بھی نااہل ہیں. ان کے خلاف بھی تحقیقات اور ان کے خلاف بھی اب فیصلے ہونے چاہیے اور فیصلے آنے چاہیے. یہ ہمارا مدعا ہے کہ انصاف اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. جہاں جہاں الزام ہے, یہ ایک الزام ہے پاناما گیٹ اسکینڈل کا, اس پر یہاں تک بات آئی, سپریم کورٹ نے اپنی قومی ذمہ داری پوری کی, جی آئی ٹی کے سپرد معاملہ کیا اپنی نگرانی میں, تو بھائی اب یہ بھی کسی نہ کسی کی نگرانی میں یہ معاملات بھی آگے بڑھنے چاہیے. یہ گزارشات ہے, اور میں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے بھی یہ نقطہ رکھ دیا کہ اب الزام سچا یا جھوٹا یہ تو ثابت ہوگا, طے ہوگا, انصاف اور قانون کی روشنی میں یہ چیزیں طے ہوں گی, آگے بڑھیں گی. لیکن اب اس الزام کے اوپر باقاعدہ تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے, تو وزیر اعظم نواز شریف بھی اس کو لائٹلی نہ لے, ہلکا نہ لے. یہ صرف ایک بات آخری مجھے کرنی تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی. اب آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو.
آپ کا جو پہلا سوال تھا 2 گھنٹے ہم نے اسی کی تیاری میں لیے وہاں. ہمیں پتہ تھا کہ یہی چاہے میں کچھ بھی کہہ دوں میری پوری پریس کانفرنس میں اس سوال کا جواب ہے، لیکن آپ نے پھر بھی وہی سوال کرنا تھا، یہ مجھے معلوم تھا. اور مجھے کیا جواب دینا یہ انہوں نے اور ہم نے مل کے تیاری بھی کی ہے اس کی. دیکھیں میں فار اینڈ اگینسٹ بات نہیں کروں گا اس معاملے کی، میں صرف آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا کہہ رہا ہے اس کی وضاحت کر دوں گا، جس کی میں نے وضاحت کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہمیں سپریم کورٹ پر اعتماد ہے یا نہیں ہے. پہلے تو یہ فیصلہ کرنا. جنہوں نے کنڈیم کیا ہے، جنہوں نے کنڈیم کیا اور مسترد کیا انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا. جنہوں نے تسلیم کیا اور مطالبہ بھی کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ ایک انتہائی ذمہ دار آئینی ادارہ ہے. جب اس کے زیر نگرانی ایک تحقیقات ہوں گی اور اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی تو پھر ہمیں سپریم کورٹ کی جو ذمہ دارانہ حیثیت ہے، جو آزادانہ حیثیت ہے، اس پر شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں یا تو یہ ہوتا کہ جب یہ الزام لگا تھا نواز شریف خود تحقیقات کرا لیتے، ان کے تو محکموں نے نہیں کی نا، تبھی تو ایک دعویٰ کرنے والا عدالت میں گیا. اب عدالت نے تحقیقات کا حکم دیا ہے، تو عدالت نے جب یہ الزام کو لے کے یہ فیصلہ کیا تو میرے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ نواز شریف صاحب خود کریں، ٹھیک ہے نا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر حوالہ دیے ہوئے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 190 کے تحت ایک انتظامی کام، ایک تحقیقات کا کام کسی کے سپرد کیا ہے اور اس کی نگرانی کی ذمہ داری لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدالت عظمیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے اور ہم احترام بھی کرنا چاہیے اور اعتماد بھی کرنا چاہیے. ہمارا روز اول سے یہی موقف ہے. آج کے اس فیصلے پر بھی ہے کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. میرٹ پر کہیں اگر ہمارا کوئی نقطہ ہوگا تو وہ ہم بیان کریں گے. نہیں دیکھیں یوسف رضا گیلانی کے خلاف فیصلہ آیا، راجہ پرویز اشرف ان کے خلاف بھی فیصلہ آیا اور وہ پیپلز پارٹی کے ضرور ہیں لیکن ان کا تعلق پنجاب سے ہے. تو میرے خیال میں یہ الیکشن کی تیاری کے لیے جو سندھی بولنے والوں کا ووٹ ہے یا سندھ کارڈ ہے، تو اگر سندھ کارڈ کا استعمال کر کے یہ 6,500 ارب روپے کی کرپشن ہے، سندھ کارڈ کا استعمال کر کے پیپلز پارٹی یہ اربوں کھربوں کی کرپشن کو نہیں چھپا سکتی. ان پر بھی جی آئی ٹی بننی چاہیے، ان پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ بات کریں، وہ کہیں کہ ہاں ہمارے خلاف الزام ہے تو اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف الزام ہے تو اس پر بھی جی آئی ٹی بننی چاہیے. یعنی کرپشن کے مقدمات پر بھی جی آئی ٹی بننی چاہیے اور اگر اس کی نگرانی بھی سپریم کورٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدالت عظمیٰ پر اعتماد ہے. میرے خیال میں جو فکسڈ میچ ہے نیب اور پاکستان کے کرپٹ سیاستدانوں کے درمیان، وہ تو دونوں کے آپس کے مکالمے سے واضح. آپ تو خود میرا جواب دے رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن یہ بات کر رہے ہیں نیب کے چیئرمین کے لیے، جیسی جو زبان استعمال کر رہے ہیں، وہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نیب بے اثر ہے، غیر مؤثر ہے، نیب تابع ہے، ماتحت ہے، مروب ہے، خوف زدہ ہے. بولیں.
سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی ریفرنڈم تھوڑی ہے کہ ہاں یا نہ میں حمایت میں، اور اس کے خلاف آپ کوئی پول کرائیں گے، ووٹنگ کرائیں گے، اور اس کا آغاز میرے ووٹ سے کر رہے ہو. بھائی ایسا نہ کرو یار. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی کوئی ریفرنڈم کا نقطہ تھوڑی ہے. میں نے جتنی باتیں کی ہیں ہاں ہے. دیکھیں، پہلی بات تو حتمی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے تو اس پہ اگر بات یہ کہ کرپشن کا خاتمہ اسی وقت ہوگا ملک سے جب ایک مؤثر نیب کا قانون اور نیب کا نظام ہوگا. جے آئی ٹی بنی ہے صرف ایک پاناما کے لیے، باقی کا کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ سوالات جس میں عوام کی دلچسپی ہے. ورنہ اپنی اپنی سیاست، کوئی مٹھائی، سبھی مٹھائی بانٹ رہے ہیں. تو میرے خیال میں 2 مہینے اور ہم انتظار کرتے ہیں وہ اس پاناما گیٹ کے لیے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوگی. اب یہ بات اگر بڑھی ہے تو ہر کیس پر جے آئی ٹی بننی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ میں ایک پرائیویٹ وکیل کروں، خرچہ کروں، اور پھر کتنے مہینے چلا یہ مقدمہ؟ 1 سال چلا ہے. 1 سال چلا ہے اور 57 دن بعد فیصلہ آیا. تقریباً 1 سال. اب ہر 1 سال میں جے آئی ٹی بننے کا فیصلہ ہو رہا ہے تو 6,500 ارب روپے کی لوٹ مار کے فیصلے کب ہوں گے؟ کیا اس پر بھی کیس جائے گا؟ پھر ہوگا. سپریم کورٹ سے میری استدعا ہے کہ جہاں انہوں نے یہ قومی ذمہ داری پوری کی ہے تو وہ یہ ذمہ داری بھی پوری کریں کہ 6,500 ارب روپے کے تمام مقدمات پر بھی جے آئی ٹی بنا دیں. میرے خیال میں قوم کے لیے بہترین تحفہ ہوگا. پھر نہ پیپلز پارٹی مٹھائی بانٹے گی، نہ پی ٹی آئی مٹھائی بانٹے گی، پھر انشاءاللہ عوام مٹھائی بانٹے گی. انشاءاللہ عوام مٹھائی بانٹیں گے اور ایم کیو ایم مٹھائی بانٹے گی. پھر ہم نے تو آج کے اس فیصلے کو ایک امید کے طور پر لیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ 6,500 ارب روپے کی کرپشن پر بھی جے آئی ٹی بننی چاہیے اور تحقیقات ہو جس کی نگرانی سپریم کورٹ خود کرے. ہم نے تو اس کو اس طرح لیا. اب آپ اس فیصلے کے پس منظر کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، رائے میں اور فیصلے میں فرق ہے. رائے ایک چیز ہوتی ہے، فیصلہ ایک چیز ہوتی ہے. فیصلے پہ بات ہوئی اور ہم فیصلے پہ بات کر رہے ہیں. لیگل پارلیز میں فیصلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی بھی قانونی ماہر سے پوچھ لیں، پی ٹی آئی کے بھی قانونی ماہر سے پوچھ لیں، پیپلز پارٹی کے بھی قانونی ماہر سے پوچھ لیں کہ لیگل پارلیز میں فیصلہ کیا ہوتا ہے، رائے کیا ہوتی ہے. رائے منقسم ہو سکتی ہے، فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ ڈاؤن لوڈ ہم نے کیا 8 اپریل کو، 8 اپریل کا یہ لیٹسٹ. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک سے کرپشن کا مکمل خاتمہ ہو اور یہ پاناما کا انکشاف کوئی معمولی انکشاف نہیں ہے، یہ غیر معمولی انکشاف ہے. اور اس انکشاف کے نتیجے میں جو بھی عدالتی کارروائی ہو، جو تحقیقات ہوں، اس میں انصاف اور قانون کے تقاضے پورے ہوں. اور جب یہ جے آئی ٹی بنانے کا سلسلہ چل پڑا ہے تو ہمیں یہ ایک موقع ملا ہے، یہ ایک امید کی ہمارے لیے ایک کرن ہے اور ہمارا یہ مطالبہ بالکل بجا ہے کہ اب یہ 6,500 ارب روپے کی کرپشن کے لیے بھی جے آئی ٹی بننی چاہیے. آغاز پاناما گیٹ کی تحقیقات سے ہوا ہے اور اب یہ سلسلہ دراز ہونا چاہیے اور ان میں یہ تحقیقات بھی. سب نے لوٹا ہے بھائی، کس نے نہیں لوٹا ہے؟ جس نے لوٹا ہے اس کا نام یہاں ہے، ان کے نام موجود.
جس حکومت کے کارندے، افسران، وزیر سب کے نام موجود ہیں، اور کتنے روپوں کی کرپشن ہے وہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ میری انتہائی سنجیدہ بات کے باوجود بھی کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس کا یہ حق ہے، وہ کوئی بھی اس پہ تبصرہ کر لے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم تو بی کیا سی ڈی ای ایف، ہم تو زیڈ سے بھی باہر جا کر بات کر رہے ہیں کہ الزام جھوٹا ہو یا سچا ہو، الزام اسٹیبلش ہوا ہے کہ الزام ہے، اور الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے، اسی سے انصاف اور قانون کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اگر یہ بات پاکستان کے آئین، انصاف اور قانون کے تقاضوں کے منافی ہے تو کسی کی بی کسی کی کہہ دے، میں تو زیڈ ٹیم بھی نہیں ہوں بھائی کسی کی۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ مٹھائی بانٹنے والوں کو بھی حساب دینا ہوگا بھائی، سب کو حساب دینا ہے، اور 6,500 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکی جائے، اور تحقیقات ہو، صاف اور شفاف ہو، آزادانہ ہو، غیر جانبدارانہ ہو۔ اس کو یقینی بنانے کے لیے جی آئی ٹی کی نگرانی کون کرے گا؟ حکومت کرے گی، عدالت کرے گی، یہ ساری باتیں ہیں نا، اصل معاملہ تو یہ ہے، اس پر ہم بات کریں میرے خیال میں۔